إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جوئے اور شراب دونوں ہی بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ ومنافع للناس، اور ان میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، شریعت اسلامیہ تدریجاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بعض امور میں فوری اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرمت کا حکم نہیں دے دیا، بلکہ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے ان کی برائی کا ذکر کیا، پھر ان کو جو ہے وہ برا کہنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلی طور پر اس کو حرام قرار دے دیا۔ انہی چیزوں میں سے شراب پینا بھی ہے اور انہی چیزوں میں سے جوا کھیلنا بھی ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں جوا اور شراب نوشی عام تھی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شراب نوشی اور جوا عام چیز تھی، ہر گھر میں یہ معاملے چلتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب لوگوں نے سوال کیا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان چیزوں کے بارے میں آنے والا پہلا حکم یہ ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو اخروی اعتبار سے ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وہ منافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یعنی انسان شراب پیتا ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں جب کسی چیز کی برائی بیان کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو لوگ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اس میں فلاں فائدہ ہے، اس میں فلاں فائدہ ہے، اس میں فلاں، لوگ اس کے فوائد گنوانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب کچھ فائدے کے عوض میں اگر بہت بڑا گناہ آ جائے تو ان فائدوں کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان فائدوں کو دنیاوی جو فائدے ہیں وہ حقیر سے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں، لہذا ان فوائد کو پیچھے رکھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کو مقدم کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کے نفع سے گناہ بڑا ہے۔ یعنی اگرچہ کچھ فوائد ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی جوا جو ہے وہ کھیلنے والا جوا جیت جائے اور بہت بڑی رقم اس کے ہاتھ آ جائے، فائدہ تو بظاہر ہے۔ اور ہو سکتا ہے شراب پینے والا جو ہے وہ شراب پی کے اس کی قوت بحال ہو جائے، اس کے جو ہے وہ اور اس کی جو نشاطات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، لیکن اس کا نقصان آخر میں اگر جا کر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نفع تو ہیں لیکن ان کا گناہ بڑا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کے اندر کچھ فوائد بھی ہوں اور نقصانات بھی ہوں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی کا سبب بنے، تو اس کے اندر اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ان نفعوں کی وجہ سے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی کو مول نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا یہ پہلا حکم ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حکم وہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور نشے کی حالت میں مسجد جانے سے منع کر دیا، اور پھر تیسرا حکم وہ آیا جس کے اندر کلی طور پر شراب، جوا، خمار، اس طرح کی ساری چیزوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حکم دیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ مل گیا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر دنیاوی فوائد بھی ہوں اور اس کے اندر گناہ کے کام ہوں تو اس گناہ کی وجہ سے ان دنیاوی فائدوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے پوچھتے کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اسلام نے
بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے اور اللہ اس کا بہت زیادہ گنہ جو ہے وہ زیادہ کر کے واپس کرے گا۔ تو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ خرچ کیا کریں؟ قل العف، آپ ان سے کہہ دیجئے ہر وہ چیز جو آپ سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اسلام کتنا عظیم دین ہے، یعنی اپنی ضروریات کا خیال رکھو، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرو، اور پھر اس کے بعد جو بچ جائے اضافی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، اور پھر اس پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا راضی ہوتے ہیں کہ وہ پھر تمہارے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ابتدائی طور پر یہ اصل میں نفلی صدقات ہیں جو انسان اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ اپنی جگہ پر دینا فرض، وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ انسان کیا خرچ کرے؟ جو انسان کے پاس اضافی چیز ہو، زائد ہو، وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قل العف، یہ بتا دو میرے بندوں کو کہ جو اضافی اور زائد چیز ہے تمہارے پاس وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے اللہ کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے بارے میں تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی دونوں صورتوں میں، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کو مقدم کرو، اور دنیاوی فائدے اللہ کی ناراضگی کے عوض اگر ملتے ہوں تو ان کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا اولا اور افضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔